کہیں نہ کہیں رسالت مآب سرور انبیاء کی محبت بھی دل میں آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں اپنا باپ بھی مظلوم لگ رہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ فوجیوں کی تعداد دیکھ رہے ہیں، چند لوگوں کے مقابلے میں 3 لاکھ کی فوج آ گئی ہے، وہ سارا ان کے اندر نا ایک عجیب سا لاوا پک رہا ہے۔ اتنے میں 9ویں محرم کی رات آ جاتی ہے۔ 9ویں محرم کی رات کو وہ سوئے سوئے جو ہے نا ایک دم سے ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں، خواب دیکھا ہے انہوں نے ایک، اور انہی کے دوران ان کو عیسیٰ علیہ السلام نظر آتے ہیں۔ وہ دوڑ کے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں بی بی مریم راستہ روکتی ہیں، اور بی بی مریم کہتی ہیں کہ کیس صبح تمہارے امتحان کا دن ہے، ہمیں رسول اللہ کے سامنے شرمسار مت کروانا۔ اور بی بی یہ جملہ کہتی ہیں تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کیونکہ یہ جو ہے نا یہ جناب قیس بن عبد المسیح، ان کا ذکر بہت ساری بڑی کتابوں میں ہے، اور ایک بہت خوبصورت، میں حوالہ پہلے دے دیتا ہوں پھر اس کے بعد اس کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ حوالے عموماً ہم سے پوچھے جاتے ہیں۔ ایک کتاب ہے ٹرینٹی اینڈ اسلام، اچھا، اس میں جناب قیس کے بشپ بننے کا، عبد المسیح کے مسلمان ہونے کا بڑا تفصیل سے ذکر ہے۔ ایک بہت مشہور کتاب ہے عربی کی ریاض القدس، اس کی 2nd جلد میں جناب عبد المسیح کے مسلمان ہونے کا اور قیس کے جو ہے بشپ بننے کا پورا تفصیل سے، یہ پورا کربلا کے واقعے تک اس کا ذکر ہے کہ ان کا کربلا سے کیسے تعلق بنا، کیا ہوا، کہاں سے آئے، کیسے آئے، وہ سارا کچھ ہے۔ کیونکہ بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا نا تھوڑا سا اس کو کھول کے بیان کروں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ واٹ اٹ از۔ پھر ایک اور کتاب ہے روضۃ المظلومین، اس میں بھی اس کا ذکر ہے، اس کی 3 جلد میں۔ 3 کتابیں تو جو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہیں، اس کا ریفرنس مجھے یاد ہے، اور بھی ہیں لیکن اس میں، اور اس کا ضمناً ذکر جو ہے ان اس قیس، جناب قیس کا اور عبد المسیح کا، وہ طبری نے اور جلال الدین سیوطی نے بھی کیا ہوا ہے، ضمناً کیا ہوا ہے، ڈائریکٹ نہیں کیا ہوا۔ اچھا، کم ٹو دا پوائنٹ، جناب قیس جو ہے وہ بشپ بن جاتے ہیں۔ اب بڑے سال گزر گئے ہیں اور جناب عبد المسیح جنگلوں میں کہیں رہ رہے ہیں اور بیٹا بشپ بن گیا ہے، کئی سال گزر گئے۔ ایک دن جناب عبد المسیح نجران میں اپنے گھر میں واپس آتے ہیں، قبیلے والے ان کو دیکھتے ہیں تو وہ مطلب یہی سمجھ رہے تھے کہ فوت ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، کچھ ہو گیا، واپس آئے۔ انہوں نے کہا میں کسی کام کے لیے آنا ہے، صرف اپنے بیٹے کو ملنے آیا اور 2 منٹ مجھے بیٹے سے ملاقات کرنے دو۔ بیٹا چرچ میں تھا، اسے بلایا گیا، آ گئے۔ انہوں نے کہا بیٹا، تم میرے دشمن ہو، مجھے اچھا نہیں سمجھتے، میں مسلمان ہو گیا، لیکن ایک چیز مجھے آج تک جو ہے نا وہ کھائے جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہیں ایک ایسی ازلی سعادت ملے گی جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کائنات کے آخری نبی ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، لیکن تم کرسچینٹی میں ہو، میں اسلام میں ہوں، مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے۔ ہاں، ایک چیز، ایک امانت میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے سپرد کر دوں، کبھی زندگی میں رہی تو وہ تمہارے کام آ جائے گی۔ مجھے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو کچھ لفظ عطا کیے تھے کہ میں جب چاہوں عیسیٰ ابن مریم سے، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر لوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں بتا دوں، تمہیں گائیڈنس ملتی رہے گی، باقی تم جانو، تمہارا کام جانے، میں اس بارے میں جو ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ میں یہ آخری بار تم سے ملنے آیا ہوں، اس کے بعد میں پتہ نہیں میری زندگی ہے یا نہیں ہے، میں ختم۔ اس کے بعد جناب عبد المسیح کلمے یا جملے ان کو بتا کے تو آپ چلے گئے۔ اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ وہ نہ کبھی نجران آئے اور نہ ان کا پتہ ہے کہ وہ کہاں دفن ہوئے، کہاں گئے، مطلب کوئی تاریخ اس کے بارے میں خاموش ہے۔ جناب قیس چونکہ عیسائی تو تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے تو محبت تھی ان کو بھی، ان کے خون میں تھی، تو یہ جملے ان کے لیے ٹھیک تھے۔ انہوں نے کہا جی عیسیٰ سے ملاقات کر لیں گے تو کر لیں گے، چلیں جس نے بھی بتایا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کو دل میں یہ گمان پیدا ہوا کہ کہیں یہ صحیح ہے یہ نہیں ہے، تو میں اس کو چیک تو کروں۔ انہوں نے جب اس کو پڑھا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ نے جو تمہیں کہا ہے وہ حقیقت ہے، اور تمہیں وہ ازلی سعادت ملے گی۔ کب ملے گی اس کا فیصلہ جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا،
یہ کہہ کے وہ زیارت ختم ہو گئی. اب جناب قیس کو ایک بار تو زیارت ہو گئی تھی, بار بار کرنے کا دل چاہ رہا تھا, تو بار بار اس کو پڑھتے تھے تو پھر زیارت نہیں ہوتی تھی. اب جو ہے وہ جب وہ زیارت پڑھتے, عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوتی, وہ جملے پڑھتے نہیں ہوتی, تو ان کے اندر ایک گریے کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو گئی نیچرلی. ایک دفعہ ہو چکی ہوئی ہے, ایک دفعہ وہ اس پروسیس سے گزر گئے ہوئے ہیں, پھر نہیں ہو رہی تو obviously اب وہ پھر روتے رہتے, وہ چرچ میں بیٹھے روتے رہتے, کیا ہو گیا ایسا کہ دوبارہ نہیں ہو رہی. تو ان کا نام جو ہے نا وہ تاریخ میں طبیب البکا یعنی رونے والا ڈاکٹر کے نام سے مشہور ہوا. طبیب البکا جو ہے نا وہ اس کے نام سے مشہور ہوئے. پھر اس کے بعد ایک دن انہوں نے دوبارہ وہ کی تو دوبارہ زیارت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. انہوں نے کہا کہ بس یہاں سے تمہارا سفر شروع ہے, اب تم جو ہے یہ یہاں کی بشپ شپ چھوڑ دو اور یہاں سے نیٹیوٹی چرچ بیت الحم فلسطین چلے جاؤ. انہوں نے وہ بشپ شپ چھوڑی اور وہ اپنا میڈیکل کا باکس اٹھایا. طبیب تھے, سرجری میں کہتے ہیں کہ بہت اچھے سرجن تھے, وی واز ایمیننٹ سرجن ایٹ دیٹ ٹائم. انہوں نے اپنا وہ سرجری کا باکس اٹھایا اور وہ نیٹیوٹی چرچ آ گئے. یہاں بھی لوگوں کی خدمت کرتے, بیٹھے رہتے, روتے رہتے, کبھی سیپلکر چلے جاتے, کبھی نیٹیوٹی چلے جاتے, یعنی وہی بیت الحم اور سیپلکر دونوں پاس پاس ہی ہیں, تو دونوں وہ کبھی ادھر چلے جاتے, کبھی روتے رہتے, زیارت نہیں ہو رہی. اب وہ فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. میں مطلب یہ چونکہ اس کو تھوڑا سا سائیکولوجیکلی سمجھیے کہ وہ فرسٹریشن بڑھ رہی ہے, وہاں سے حکم ہوا ادھر آ جاؤ, یہاں آ کے بھی زیارت نہیں ہو رہی. تو وہ یہاں پہ کچھ ٹائم, کچھ تاریخ کہتی ہے کچھ سال گزر گیا یا کچھ سال گزر گیا وہ ٹائم. اس حالت میں جو ہے نا وہ دوبارہ ان کو اب بغیر پڑھے زیارت ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ نہیں پڑھا, زیارت ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا وقت آ گیا, اب یہاں سے دمشق چلے جاؤ, دماسکس چلے جاؤ, وہاں سے تمہیں راستہ ملے گا اسی سعادت کا کہ جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہوا ہے. وہ دماسکس آئے تو دماسکس میں کچھ انہیں فیل ہوا کہ کوئی فوج کوئی تیار ہو رہی ہے اور کہیں کوئی حملہ کرنے کی تیاری ہے. انہوں نے دوبارہ وہ زیارت پڑھی تو انہوں نے کہا کہ کچھ دن بعد یہاں سے ایک لشکر روانہ ہوگا جو یہاں سے کوفہ جائے گا, اس لشکر کے ساتھ مل کے کوفہ چلے جانا. زیارت ختم ہو گئی. آپ نے وہ اپنا وہ سرجری کا بیگ اٹھایا. اتنی دیر میں چونکہ وہ بہت مشہور ہو چکے تھے کہ ہی واز اے گریٹ سرجن, تو فوج کو سرجن کی ضرورت ہوتی ہے, تو فوجی ان کو بڑی عزت اکرام کے ساتھ کوفے لے آئے. اب وہ کوفے آ گئے تو کوفے کے حالات بدل چکے تھے. حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو چکی تھی, فوجیں وہاں پہ تیار ہو رہی تھی. انہوں نے کوفے آئے تو سب سے پہلے دیکھا شہر کے دروازے پہ جناب مسلم ابن عقیل کا سر جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے اور آپ کے جسم اطہر کو جو ہے وہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ گھسیٹتے پھر رہے ہیں گلیوں میں. تو ایک نفرت پیدا ہوئی ان کے اندر کہ یار یہ کون لوگ ہیں, یہ کس قسم کے لوگ ہیں. پھر اندر سے تذبذب بھی جو ہے وہ یہ تھا کہ یار مجھے ان کے پاس کیوں بھیجا گیا, ازلی سعادت دینی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ جو پہلے لوگ ہیں, یہ ان لوگوں کے ساتھ, مطلب ان کو آئیڈیا نہیں ہو رہا. اب وہ مطلب میں سائیکولوجیکل سٹیٹ جو ہے نا وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ایک طرف ان کو نفرت, لیکن بلڈ اپ بن رہا ہے, وہ بن رہا ہے اندر سے. اب اندر سے آہستہ آہستہ عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ کی بشارت پہ بھی یقین ہو گیا ہے. اب آہستہ آہستہ وہ لگ رہا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ تو ہے جو رسول اللہ نے کہا تھا. کہیں نہ کہیں رسالت مآب سرور انبیاء کی محبت بھی دل میں آ رہی ہے, کہیں نہ کہیں اپنا باپ بھی مظلوم لگ رہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ظلم کیا, ہم نے عبد المسیح کے ساتھ بہت ظلم کیا, ہم نے ان کو نکال دیا, ہم نے ان کو جلا وطنی میں بھیج دیا. کہیں نہ کہیں اپنا باپ بھی مظلوم لگ رہا ہے, کہیں نہ کہیں سرور انبیاء سے بھی محبت ہو رہی ہے, اور کہیں نہ کہیں ان سے نفرت بھی ہو رہی ہے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں. ٹو کٹ شارٹ, کچھ دن گزرتے ہیں تو دوبارہ وہ مطلب وہ پڑھتے ہیں تو ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے کہ یہاں سے اب ایک لشکر جائے گا کربلا, اس لشکر کے ساتھ کربلا چلے جاؤ. کوفہ سے نکلتے ہیں, کربلا آ جاتے ہیں. جب کربلا آتے ہیں تو وہ دن ہے 4 محرم. But he is on the other side of the story. ادر سائڈ آف دا اسٹوری. وہ دشمنوں کے لشکر میں, امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں نہیں ہے, کیونکہ ان کو امام حسین علیہ السلام کا آئیڈیا ہی نہیں. مطلب ہی از ناٹ اویئرڈ اباؤٹ امام حسین, کیا چل رہا ہے. ان کو تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہو کیا رہا ہے. ان کو لیے تو بس ٹھیک ہے بادشاہ ہیں, باغی ہیں. ان کو تو یہ لگ رہا ہے نا کہ کسی باغیوں پہ ظلم, ان کو تو مظلوم لگ رہے ہیں وہ لوگ جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے.
اب وہ یہاں 4 محرم کو کربلا میں آتے ہیں اور دشمنوں کے لشکر میں ٹھہر جاتے ہیں. اب 4 محرم سے وہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, پانی بند ہوتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں, فوجیوں کی تعداد دیکھ رہے ہیں, چند لوگوں کے مقابلے میں 3 لاکھ کی فوج آ گئی ہے. وہ سارا ان کے اندر نا ایک عجیب سا لاوا پک رہا ہے. اتنے میں 9ویں محرم کی رات آ جاتی ہے. 9ویں محرم کی رات کو وہ سوئے جو ہے نا ایک دم سے ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں. خواب دیکھا ہے انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ یہی کربلا کا لک و دک میدان ہے, لیکن اس میدان کے درمیان میں ایک سفید پوڈیم ہے, سفید ایک چبوترا ایک پوڈیم ہے, اس کے اوپر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. 1,24,000 نبی ہیں جو رسالت مآب سے تعزیت کر رہے ہیں, رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعزیت کر رہے ہیں. اور انہی کے دوران ان کو عیسیٰ علیہ السلام نظر آتے ہیں. وہ دوڑ کے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں, بی بی مریم راستہ روکتی ہیں اور بی بی مریم کہتی ہیں کہ کیس صبح تمہارے امتحان کا دن ہے, ہمیں رسول اللہ کے سامنے شرمسار مت کروانا. اور بی بی یہ جملہ کہتی ہیں تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے.